میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک ٹور میں بناؤں، ہاں، اور نوجوان سب ساتھ میں کم سے کم 100-150 نوجوان جائیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں میں بناؤں گا بہت جلدی، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا، رابطے نمبر دیے جائیں گے آپ سب کو، رابطہ کرنا اور میرے ٹور میں چلنا انشاءاللہ انشاءاللہ بولو یار۔ اور وہیں پر لال رومال والے کے سینے پہ چڑھ کے پڑھیں گے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کرو رو ذرا زور سے بولو یار۔ وہ جو لال رومال والا متوع آتا نہیں آتا ہے، کہتا حرام ہے حرام ہے حرام ہے، اس کے سینے پہ چڑھ کے پڑھیں گے کعبے کے بدر الدجا۔ ہم کہیں تو جانتا نہیں، تو جانتا نہیں ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم اس بریلی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب دنیا میں سلاموں پر فتوے لگ رہے تھے، قیام پر فتوے لگ رہے تھے، میلاد پر فتوے لگ رہے تھے، میلاد رسول پر فتوے لگ رہے تھے، جلوس میں فتوے لگ رہے تھے، تو میرے اعلیٰ حضرت ڈنٹے کی چوٹ پہ کہہ رہے تھے اے دنیا والوں ہمیں سلام پڑھنے پہ پابندی نہ لگاؤ، ہم رکنے والوں میں سے نہیں، ہم طوفان ہیں، کسی کے احاطے میں نہیں آ سکتے، ہم طوفان ہیں، کسی کے روکنے سے نہیں رک سکتے، ہم طوفان ہیں، کسی کے دبانے سے نہیں دب سکتے، ہم طوفان ہیں، کسی کے پرغلانے میں نہیں آ سکتے۔ اگر ہمارے ایک سلام پہ تم روک لگاؤ گے تو بریلی سے آواز آئے گی مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام۔ ہاں بھائی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ واہ 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 واہ، کیا کہیں مفتی صاحب، بہت محبت سے بیٹھے آپ، اچھا بول رہا ساؤنڈ آپ کا، آپ بہت محبت سے بولے۔ ارے یار ہم اس بریلی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب قیام پر فتویٰ لگا، جب سلام پر فتویٰ لگا، جب میلاد پر فتویٰ لگا تو اعلیٰ حضرت اپنے گھر میں گھس کے نہیں بیٹھے، بلکہ میدان میں آ کے اعلیٰ حضرت نے ڈنکے کی چوٹ پہ بتایا ایک سلام کو روک رہے تھے، اب رضا ایک نہیں پڑے گا، اب پڑے گا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام۔ واہ، تم ایک کی بات کر رہے تھے، لاکھوں، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ سے ایک بولا عقیدے کا کبڑا، واہ، بگڑا ہوا عقیدہ تھا نا، کبڑا عقیدہ اس کا، ٹیڑھا بھیڑا عقیدے کے کبڑے بہت آ رہے ہیں۔ مجھ سے بولا حضرت اچھا خاصا سلام چل رہا تھا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یہ بریلی والوں کو نیا سلام نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کیا تھی ضرورت؟ تو میں نے کہا پوری دنیا میں اچھا خاصا سب سلام پڑھ لیتے، ابو بکر نے پڑھا، حضرت عمر نے پڑھا، حضرت عثمان غنی نے پڑھا، لوگ نمازوں میں پڑھ لیتے، کھڑے ہو کے پڑھ لیتے، بیٹھ کے پڑھ لیتے، جس کا جیسے جی چاہ رہا تھا وہ پڑھ رہے تھے۔ بریلی کے خصاب کو انہیں چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات ہے کہ نہیں، سب پڑھ رہے تھے، پڑھ لے نہیں پڑھ لے، قرآن کی آیت کوئی آج تھوڑی نازل ہوئی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کوئی 100-200 سال کی تھوڑی ہے، یہ تو جب اسلام آیا تبھی قرآن آیا ہے، تو اپنے انداز میں سب پڑھ لیتے۔ جب قرآن میں سلام کا حکم ہے تو ظاہر سی بات اپنے انداز میں پڑھ لے ہوں گے۔ میں تو نہیں کہتا کہ سب یہ پڑھ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اپنے انداز میں پڑھ رہے تھے، مگر سلام سب پڑھ رہے تھے۔ بولو پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ سب پڑھ رہے تھے، نمازوں میں بھی پڑھ رہے تھے، درودے بھی پڑھ رہے تھے۔ جب پڑھ ہی رہے تھے، پرانا کام تھا تو چھیڑنے کی ضرورت کیا؟ اور چھیڑ بھی رہے تھے تو کسی اور کو چھیڑ دیتے، خصاب رکھے تھے تمہیں چھیڑنے کے لیے، خصاب آدمی کو چھیڑ دے، خصاب تو میاں خصاب، وہ جو نبی کا عاشق ہو یار، ہائے ہائے سبحان اللہ یار، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، جو نبی کا عاشق ہو یار،
آج لوگ ہیں چکر میں کہ یہ ناراض نہ ہو جائے وہ ناراض نہ ہو جائے. پہلے تو رشتے کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ رشتہ کر کہاں رہے ہیں, اپنی بیٹی دے کہاں رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ کہتا پل پلا ہے کہ کیسا ہے, عقیدہ کیسا ہے, کچا ہے کہ پکا ہے کہ سچا ہے کہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا. بعد میں کہتے ہیں مولانا کیا کریں اب تو رشتے داری نبھانا پڑے گا. ارے ٹھوکر بجائے ایسے رشتے داری جو تیرے نبی کا نہیں وہ تیرا کہاں سے ہو جائے گا. کان کھول کر کے سن لو, لڑکی دو تو ٹھوک بجا کے دو, لڑکا دو تو ٹھوک بجا کے دو. رشتہ داری میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں. ہاں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اگر خالی آپ رشتہ داری خدا کی قسم ٹھوک بجا کے کرنے لگو نا تو مولویوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود یہ جتنے کچے عقیدے والے ہیں پکے عقیدے والے ہو جائیں. ہاں بالکل ہو جائیں گے. اس لیے کہ تعداد تمہاری آج بھی ہندوستان میں 70 سے 80% تم ہو. سنی اہل السنہ جو ہیں 70 سے 80%, 20% میں ہے سادے چکڑالوی, سارے جھگڑالوی, 20% میں ہے سادے یہاں ہاتھ باندھنے والے, ٹانگیں چیڑنے والے, یہ سب 20% میں, 80% میں تم ہو. تم اگر تم اپنے آپ کو آج بھی سنبھال لو تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کو اپنے بچوں کے رشتے کرنے پڑ جائیں گے. میری دیکھتی آنکھوں کی بات میں گواہ ہوں. ٹانڈا بادلی کے پاس ایک گاؤں ہے جو کٹر وہابیوں کا, میں نے وہاں جا کے میری رشتہ داری کی امام رکھوایا سنی, مسجد کی بنیاد پڑھوائی سنی. سبحان اللہ. توجہ کریں, بہت پیاری بات میں بتا رہا ہوں آپ کو, ذرا محبت کریں. اصل میں ایسا ہوتا ہے کبھی جب کوئی بات بتائی جاتی ہے نا تو کبھی کبھی آپ بہت اچھے لوگ ہیں, سب اچھے عقیدے والے ہیں, مگر کبھی کبھی پولیو کی دوا ان بچوں کو بھی پلائی جاتی ہے جن کی پولیو نہیں ہوتی ہے, پلا دی جاتی ہے, سب کو پلائی جاتی ہے. لیکن بات آگے کیا, توجہ فرمائیں. سلام 22ویں پارے میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, النص قطعی سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے. سلام پڑھنے کو, نبی کے درود پڑھنے کو کوئی بھی نہیں آپ کو روک سکتا, یہ آپ کا ایمانی رائٹ ہے. یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھ لو کہ یہ مولانا جو آیت پڑھ لیں یہ قرآن میں ہے کہ نہیں. اچھا ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو, ذرا کان کھول کے سنیں. آپ دنیا کے کسی بھی بڑے انسان کو کال کرو, میسج کرو تو ضروری نہیں ہے جواب آئے, وہ پہلے تو اٹھائے گئے نہیں. لیکن پوری دنیا میں اگر میری نظر میں نہیں بلکہ آپ سب کی نظر میں بھی اگر سب سے بڑا کوئی ہے تو آمینہ کا لال ہے. آپ چاہتے ہو کہ آمینہ کے لال کو ہم کوئی میسج کریں, ادھر سے جواب آئے تو وہ سب سے بڑا میسج کیا ہے؟ سلام ہے اور درود ہے. نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے سلام کرے تو میں اس کے سلام کا جواب اس کا نام لے کے, اس کے باپ کا نام لے کے دیتا ہوں. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ایک چیز یہ ہے, اور نبی فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف کے اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں, یہ حدیث شریف ہے, جو میری بعثت سے پہلے میرے اوپر درود پڑھتا تھا. ہائے 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 ہائے, ذرا بولو سبحان اللہ. جب نبی درود بھیجنے والے پتھر کو پہچان لے تو درود پڑھنے والے مومن کو کیسے نہیں پہچانیں گے؟ سبحان اللہ, واہ واہ, بے شک. اگر مصطفیٰ پہ درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے, اور اگر سلام کرو تو جواب ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک بے شک, بہت اچھے, واہ واہ واہ. یہ مصطفیٰ کی شان ہے, اتنی بات بتانے کا ہمارا رائٹ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب معاملہ آتا بھائی کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو, تو کسی کو اگر اعتراض ہے کھڑے ہو کے پڑھنے پہ تو ہم کہتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, تم بیٹھ کے پڑھو. جس کا دل کرنا کھڑے ہو کے پڑھ لے, جس کا دل کرنا بیٹھ کے, جائز ہے بیٹھ کے پڑھنا بھی.
اصل میں شریعت محمدی میں ٹاپ کلاس کی جو تعظیم ہے وہ کھڑے ہونا ہے، سجدہ کرنا حرام۔ پہلی امتوں میں سجدے تھے، جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں آیا سورہ یوسف میں، آپ نے اپنے باپ سے کہا احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، میں نے دیکھا سجدہ کرتے ہوئے۔ پہلی امتوں میں حضرت آدم کے لیے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم، وہ تعظیم کے لیے تھا۔ لیکن شریعت محمدی میں جھکنا حرام، مزار پہ بھی نہیں جھک سکتے، کسی پیر کے لیے بھی نہیں جھک سکتے، کسی بڑے کے لیے بھی نہیں جھک سکتے، ماں باپ کے لیے بھی سجدہ نہیں کر سکتے، بیوی اپنے شوہر کو بھی سجدہ نہیں کر سکتی۔ اب اگر کسی کے ٹاپ کلاس کی تعظیم کرنا چاہتے ہو تو وہ کھڑے ہونا ہے۔ کیا ہے وہ؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو، کھڑے ہونا۔ تم چاہتے ہو کہ نبی کی ٹاپ کلاس کی ہم تعظیم کریں تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دو۔ کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، زندہ باد۔